अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि जो दोस्त देख रहे हैं और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी अच्छी अच्छी खबरें और अच्छी अच्छी प्रिडिक्शन पेशीन गोइयाँ साथ साथ मिलती रहें। तो जिन्होंने किया हुआ है वो दोस्तों इसे आगे सब भेजें मज़ीद दोस्तों को, ताकि हमारी यूट्यूब चैनल बढ़े हमारा और ये अच्छे चल सके। खैर, अब आते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आज एक बहुत बड़ी हमारी एक पेशीन गोई थी, खबर थी जो दुरुस्त साबित हुई है। एजाजुल अहसन के बारे में 24 सितंबर के वीलॉग में मैंने बताया था कि एजाजुल अहसन अगला चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा, और उसकी वजूहात भी उसमें बताई थी। तो और उसी वीलॉग में मुजाहिर नकवी की भी बात की थी कि ये भी गया, ये अपना बोरिया बेसरा बांध रहे। तो एक ही दिन वो वीलॉग किया था दोस्तों 24 सितंबर को, और आज दोनों जज साहिबान तकरीबन इकट्ठे ही चले गए एक दिन के वक्फे से। तो दोनों को नज़र आ रहा था कि हमारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि शवाहिद इतने ठोस थे कि उनके लिए जाना ही पड़ना था। और एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा खैर इसलिए दिया है, उसने मुजाहिर नकवी का अंजाम देख लिया कि रेफरेंस उसका चल रहा है। जुडिशल काउंसिल जो काजी साहब की जेर सदारत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसने कार्रवाई ख़त्म करने से इनकार कर दिया। तो एजाजुल एहसन किसी भी किस्म की उसे बदनामी से बदमज़गी से बचने के लिए उसने इस्तीफ़ा दे दिया, ताकि वो चीज़ें सामने ही ना आए जिनकी बिना पर उसने मुस्ताफ़ी होना था। तो एजाजुल एहसन का तो ये एक दानिशमंदाना फ़ैसला है, लेकिन कौम के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है कि बंदयाली गैंग जिसने 6 साल तक इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, वो अपने स्याह चेहरों के साथ बेनकाब भी हो रहा है और अपने अंजाम को भी पहुंच रहा है। बंदयाली गैंग का अब आखिरी रुकन एक ही रह गया है, वो जिसके बारे में राफिया जिसे एमोजी भेजती थी, तो उसके भी दिन थोड़े हैं। उसने भी अल्टीमेटली यहाँ से जाना है, वो भी चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं जो जस्टिस मुनीब की बात कर रहा हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा। तो ये जस्टिस साकिब निसार का ही तोहफा है, जिन्होंने एक जूनियर जज को उठा के लाया था। और उसके बाद 2-3 जज और भी हैं जिन पे आएगा, वो जस्टिस शाहिद हैं, और एक और वो कौन से थे, जस्टिस अतर, हसन अतर, जिनका नाम रिजेक्ट हो गया था और वो फिर आए, उनका नाम भी खतरे में है। तो ये जज साहिबान अपना बोरिया बिस्तरा तैयार रखें, इनको जाना पड़ेगा। खैर, तो दोस्तों ये तो थी एक हमारी पेशीन गोई कह लें। अब हम आते हैं अपनी मज़ीद अगली बातों की तरफ। दोस्तों आज जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर है वो है IMF की किस्त की मंजूरी। तो पाकिस्तान को $70 मिल जाएंगे, वो कल तक शायद पहुंच जाएं। लेकिन उसके साथ जो हमें फ़ायदा है, हमारी मईशत बहुत बेहतर होगी, हमारी मईशत में इस्तेहकाम आएगा, स्टॉक मार्केट तेज़ चलेगी, दीगर सेक्टर्स में भी बेहतरी आएगी। तो अब सिर्फ ज़रूरत है इस्तेहकाम की, और ये ज़रूरत है हमारे सियासतदानों को सोचने की और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के भी सोचने की। दोनों ने बेतहाशा गलतियां की हैं, दोनों बार बार समझौते भी करते हैं, लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं है कि आया हम एक बार तहैया कर लें कि हाँ यार ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब हम आगे चलते हैं। लेकिन जो ताकतवर हरीफ है, जो इस्टेब्लिशमेंट, वो इसलिए सोचने के लिए या समझने के लिए तैयार नहीं क्योंकि उनके पास बेपनाह ताकत है। वो जब चाहें किसी बनी बनाई पार्टी को तहस नहस कर सकते हैं और किसी ज़ीरो से उठाकर शख्स को उसे हीरो बना सकते हैं, जैसे उन्होंने इमरान खान साहब को बनाया। तो वो तो ताकतवर, और मेरा ख्याल है कि शायद जो भी बंदा ताकतवर होता है ना, वो अपनी ताकत के जोम में दुरुस्त फैसले नहीं कर पाता, क्योंकि वो ताकत इस कदर ज़्यादा होती है कि जो बात मुंह से निकलती है उस पर अमल हो जाता है, तो वो उन्हें समझ ही नहीं आती। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, मैं नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आपने बहुत बार समझौते किए हैं, आपने इनकलाब के नारे भी लगाए हैं,
اور آپ نے اقتداری سیاست بھی کی ہے، تو اب بہتر ہے کہ اس دونوں میں سے ایک راستہ چن لیں۔ اگر تو آپ نے انقلابی رہنا ہے پھر آپ انقلابی بن جائیں، پھر آپ سمجھوتوں والی سیاست مت کریں جیسی آپ اب کر رہے ہیں اور جو آپ نے اپنے پچھلے ٹینیور میں بھی کی، یا پھر آپ انقلاب کو چھوڑ دیں، آپ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اقتدار کے راستے پر چلیں۔ اقتدار کے راستے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو شہباز شریف صاحب کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس سے پیچھے ہو جائیں، آپ مت بنیں۔ لیکن مسلم لیگی کارکن آپ سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، اور مسلم لیگی کارکن چاہتے ہیں کہ میاں صاحب نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے، تو آپ ضرور چوتھی بار وزیر اعظم بنیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب آپ نے 2013 میں اگر تو آپ نے انقلاب لانا ہے تو پھر ایک بار تہیہ کر لیں کہ ہاں جی آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہی کرنا ہے۔ آپ کو موقع تھا، پرویز مشرف کا تو چلیں سپریم کورٹ کے کہنے پر ہوا، لیکن جسٹس ظہیر الاسلام اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی، لیکن میاں صاحب نے جسٹس ظہیر الاسلام کے خلاف کارروائی کرنے کی، سوری جسٹس کہہ رہا ہوں یار، جنرل ظہیر الاسلام کی بات کر رہا ہوں، جج بھی ہیں، جسٹس بھی ہیں، سب کچھ ہی ہیں جی، ڈی جی آئی ایس آئی سابق جو ہیں، تو ان کے کہنے پہ ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ خیر، مبینہ طور پر وہ جو ایک آڈیو ٹیپ جس کا ذکر ہوتا ہے، جس کا مشاہد اللہ خان مرحوم صاحب نے بھی کیا تھا، وہ جب سامنے آئی تو میاں صاحب نے کارروائی کرنے کی بجائے، ظہیر الاسلام کا کورٹ مارشل کرنے کی بجائے اسے باعزت طریقے سے رخصت کروایا۔ اگر تو احتساب کرنا تھا تو پھر راحیل شریف کی بات نہ مانتے، اس کے خلاف کارروائی کرتے، اس کے خلاف کورٹ مارشل کرتے۔ لیکن یہاں پر کورٹ مارشل صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی ملٹری کے خلاف کام ہو۔ یہ میں نے کل اس پہ بہت تفصیل سے بات کی تھی اس کے اوپر کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ میاں صاحب نہیں کر سکتے، کسی بھی جنرل کے خلاف کارروائی آپ نہیں کر سکتے، آپ ان کا احتساب نہیں کر سکتے۔ تو بہتر ہے کہ آپ وہ جو اقتدار والے نعرے ہیں انہیں اب چھوڑ دیں، اور آپ صرف نہیں، انقلاب والے نعروں کو چھوڑ دیں اور آپ سے اقتدار کی طرف آ جائیں۔ آپ نے پہلے بھی سمجھوتا کیا، آپ نے اس بار بھی سمجھوتا کیا، آپ نے طلال چودھری، دانیال عزیز، عائشہ رجب کی، چودھری جعفر اقبال کی، کافی ساری لمبی طویل فہرست ہے جن کی آپ نے قربانی دے دی اپنے اتحادیوں کے ساتھ سمجھوتے کے لیے۔ ظاہر ہے وہ سمجھوتا آپ اقتدار میں آنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اگر آپ اقتدار میں آنے کے لیے اپنے پرانے ساتھیوں کو کر سکتے ہیں قربان، آپ نے 2013 والے میں بھی کیا تھا جب مشاہد اللہ خان سے استعفیٰ لیا، طارق فاطمی سے استعفیٰ لیا، تو اب بھی یہی تہیہ کر لیں کہ ہم نے اقتدار میں آ کے ملک چلانا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کسی بھی قسم کا پنگا نہیں کرنا، جو وہ کہیں گے اس پر عمل کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس پہ چلتے جائیں اور ملک کو آگے لے کے چلیں۔ ورنہ کہیں میں نے نہیں کرنا جی، میں آ کے انقلاب ہی لاؤں گا، میں نے ان سب کا احتساب کرنا ہی کرنا ہے، تو عوام ووٹ دیں، پھر اگر عوام کو آپ کو ووٹ دے دیں تب آپ انقلاب کی طرف لے آئیں، لیکن اس سے نقصان ملک کا ہوگا۔ اس وقت ہمیں یہ سب چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں استحکام چاہیے، ملٹری اور سیاسی قیادت مل کر بیٹھے۔ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ اتنی مہنگے معاہدے ہیں، اتنا مہنگا قرض آ رہا ہے، ہم دیگر ممالک سے پٹرول، ہمارے ملک میں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، اس سب کا بہتری لانے کا حل صرف استحکام ہے۔ تو امید ہے کہ میاں صاحب اس پر ضرور غور کریں گے۔ اور دوستو، آخر پہ میں عمران خان صاحب کی بات کرنا چاہوں گا۔ آج سائفر کے معاملے میں ان کے لیے بری خبر ملی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا پہ جو حکم امتناع تھا ختم کر دیا ہے۔ اب وہ اوپن ٹرائل شروع ہوگا، لیکن وہ ٹرائل بہت تیزی سے ہوگا۔ دوستو، عمران خان صاحب کے اس ٹرائل میں ہم سب کے لیے سبق بھی ہے کہ جنرل مشرف جس نے آئین توڑا وہ تو آ کے عزت و احترام سے دفن ہوتا ہے، جبکہ اس کو سزا مل چکی تھی عدالت سے، سزائے موت، وہی سزائے موت اب بحال ہوئی ہے۔ لیکن منتخب وزرائے اعظم ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرانے پر بھی ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ پہلے میمو گیٹ ہوا تھا جو آصف زرداری کے خلاف، اب عمران خان کے خلاف بھی سائفر کے معاملے پہ۔ میں اس سائفر کے مقدمے کو بہت ہی بےہودہ سمجھتا ہوں، یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے
کہ اس میں عمران خان کو سزا ضرور ہوگی، کیونکہ عمران خان نے خود اعتراف کر لیا تھا کہ سائفر مجھ سے گم ہو گیا۔ تو کیونکہ وہ سویلین ہے، تو یہاں پر طاقتور حلقوں سے جب آپ ان کے آگے آپ کوئی بات کرتے ہیں یا ان کے اشاروں پر نہیں چلتے تو پھر آپ کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو آج تک 75 سالوں میں یہی ہوتا آیا ہے، آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا، تو بہتر ہے ان کے ساتھ بنا کے رکھیں اور بنا کے چلائیں، کیونکہ جنہوں نے حکومت کرنا ہے، لڑائی انہوں نے کرنی ہے، میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنی۔ ہم تو اس طرح آواز اٹھا سکتے ہیں، صحیح کو صحیح کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن انہیں ہم کرنے سے روک نہیں سکتے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ پھر اس راستے پہ چلیں جس سے ملک میں استحکام آ جائے۔ تو دوستو ضرور بتائیے گا سن کے کہ آج کا ویلاگ آپ کو کیسا لگا، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے موضوع پہ ہم پھر کسی اور پہ بات کریں گے، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کا حصہ بن جائیں، ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں، تاکہ ہمارا یہ چینل کامیاب ہو اور ہم بھی مزید اور اچھی اچھی باتیں کر سکیں، اچھے اچھے ہم پروگرام کریں۔ مزید میرا ہے ارادہ اس پہ انٹرویو وغیرہ کرنے کا ہے ارادہ، اور بھی لوگوں سے کریں گے جیسے سفینہ خان سے پہلے کیا۔ تو انشاءاللہ چینل کو آگے آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہا ہوں، اور آپ سب کے تعاون سے اور آگے بڑھتا جائے گا۔ تو دوستو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔